پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ہم ڈی ایچ ایس صفا یونیورسٹی میں موجود ہیں. آج ڈاکٹر ہما کی کتاب کی لانچنگ تھی اور اس حوالے سے بڑا زبردست سیمینار تھا. پینلسٹ بہت اچھے تھے اور نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر بات بھی ہوئی. اس وقت ہمارے ساتھ میڈم موجود ہیں. ہم ان سے بھی چونکہ وہ ایک تو ورک شاپ بھی آرگنائز کر رہی ہیں اور دوسرا آج کا یہ سیمینار بھی صفا یونیورسٹی نے ہی آرگنائز کیا ہے. صفا یونیورسٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. میم کس طرح دیکھتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ کتاب ہمیں بہت عرصے بعد دیکھنے کو ملی اس طرح کی اور اس اکیڈمیا اس کا ایک اپنا انپٹ ہے, بٹ اس طرح کی ڈائنامک بکس اور اس طرح کی جو لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر؟ جی دیکھیں, اصل میں اگر آپ پچھلے کچھ چند سالوں سے دیکھیں تو انٹرنیشنل ریلیشنز میں یا انٹرنیشنل افیئرز میں وہ لوگ زیادہ بولتے ہیں جنہوں نے اس کی کوئی تعلیم پراپر حاصل نہیں کی ہوئی, تو وہ کچھ ایسی قلم کو کچھ اس طرح چلاتے ہیں کہ جو معاملات سنورنے کے بجائے بگڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی ایک عہد ساز شخصیت ہیں. ڈاکٹر ہما بقائی ایک وہ شخصیت ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ اساتذہ میں سے ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے. تو انہوں نے جو قلم اٹھایا ہے وہ قلم ان نازک امور کے اوپر انہوں نے نشاندہی کی ہے جس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان سے تعلق ہے, لیکن اس میں انہوں نے نیشنل انٹرسٹ کی بات کی ہے. انہوں نے وہ بات کی ہے جس سے ہمارے جو نسل ہے یا جو جن کے ذہن میں کوسچنز ابھرتے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ سے تعلقات کس بنیاد پر ہیں, افغانستان سے, ایران سے, اور ان کے آپس کی جو کشمکش ہے اس میں پاکستان کا کیا رول ہے. تو نیچرلی ڈاکٹر ہما بقائی سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے کئی دہائیوں سے وہ نہ صرف جو نوجوان نسل ہے اس کو پڑھا رہی ہیں, بلکہ ان کے جو ذہن میں ابھرتے ہوئے جو کوسچنز ہیں, جو سوالات ہیں, وہ ان کو بہت بہتر طریقے سے ان کے جواب بھی دے رہے ہیں. اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ پولیٹیکل سائنس, میڈیا سائنسز, آئی آر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ کتاب آپ کیا سمجھتی ہیں کتنی ہیلپ فل ہوگی؟ بالکل, دیکھیں جو اس کے اندر جو تحریر ہے وہ اتنی سادہ, اتنی صاف اور اتنی پرکشش ہے کہ جب بچے اس کو پڑھیں گے یا جو آئی آر کے, میڈیا کے یا پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. یہ سب سے زیادہ ایک سمجھے کہ خوبصورت چیز ہے ان کی کتاب کی کہ آپ جب اس کو پڑھیں بہت سادہ الفاظ میں انہوں نے بہت معنی خیز باتیں کی ہیں. تو میرے خیال سے تمام اسٹوڈنٹس کو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ڈاکٹر ہما بقائی کی بک ضرور پڑھیں اور وہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. بالکل یہ کتاب پڑھنے کے لیے ہے اور پڑھنی بھی چاہیے, ظاہر ہے کتابیں ویسے بھی پڑھنی چاہیے, بٹ یہ جس طرح کی یہ کتاب ہے انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر خاص طور پہ اس کو فوکس کیا گیا ہے. پاک بھارت تعلقات, پاک افغان تعلقات اور خاص طور پہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہوئی ہے اس کے اوپر بڑا زبردست آپ کو سٹف ملے گا. پاک ایران تعلقات, پاک ترکی تعلقات اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے کیسے تعلقات ہونے چاہیے, کیسے تھے, اور اب چونکہ چائنا ایک نئی پاور بن کے سامنے آ رہا ہے اور خطے میں ایک جو بلاک کی اور اس کی جنگ چھڑی ہے اس کے اوپر بھی بہت زبردست سٹف آپ کو اس کتاب میں ملے گا. جی اس وقت بات کر رہے تھے موجودہ جو خطے کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور خاص طور پہ پاک افغان تعلقات, پاک بھارت تعلقات, اور G20 اجلاس کے بعد بہت ساری اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. آج یہاں صفا یونیورسٹی کے اندر ڈاکٹر ہما بقائی کی کتاب کی لانچنگ بھی تھی, اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی سینئر اینکر پرسن, سینئر تجزیہ کار جناب نصر مرزا صاحب موجود ہیں. ان سے جانیں گے کہ وہ اس پورے خطے کی ڈیولپمنٹس کو کس طرح دیکھتے ہیں, آج کی اس کتاب کی رہنمائی کو کس طرح دیکھتے ہیں. مرزا صاحب سب سے پہلے تو ہما بقائی کی اس ایفرٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم ملکی اور انٹرنیشنل. ہما بقائی صاحبہ, ڈاکٹر ہما بقائی ایک بہت اچھی رائٹر, بہت اچھی سوشل کانٹیکٹس ہیں ان کے ہیں, اور وہ اپنے جو انٹرنیشنل ریلیشن پر وہ کمان رکھتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس جو فورم رہا ہے آئی بی اے کا, اور وہ اس کی وجہ سے, اور ان کے جو تعلقات کی سطح ہے وہ بہت زیادہ ہے, جیسے جس کا مظہر آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ سب لوگ آئے اور ہم جیسے لوگ بھی آ گئے جو کہ نہیں آتے ہیں عموماً ایسے کسی پروگرام میں. تو بہرحال تو اب اس میں ایک تو یہ بات ہوگی, وہ تو کمپلیمنٹ ٹو ہر, اس کا بہت اچھا ان کا ہے. کتاب ہم نے خرید لی ہے, پھر پڑھیں گے, دیکھیں.
جو بات آپ نے کی ہے وہ بہت سیریس ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ابھی تک یہ بات کہیں نکلی نہیں ہے، لیکن میں یہ معلوم ہے کہ امریکہ کے اور افغانستان کے طالبان کے درمیان میں ایک خفیہ معاہدہ ہے جس کے تحت وہ اسلحہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں، اور جس کے تحت وہ افغانستان کو پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے، جس میں داعش موجود ہے، TTP موجود ہے، اور وہ اسلحہ جو چھوڑ کے گئے ہیں ان کو بنا کر وہ ہمارے خلاف استعمال کریں گے ان دا ٹائم ٹو کم۔ ایک پلان ہے جس کو کرنل پیٹر راو پلان کہتے ہیں، آپ اس کو سرچ کر لیں، کرنل پیٹر راو پلان۔ اس کے تحت جو بدخشاں کا جو علاقہ ہے وہاں سے یہ لوگ گھسیں گے اور وہ ہمارا جو سی پیک کا جو معاملہ ہے اس کو روکیں گے۔ تو یہ کام اس پہ جاری ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں خوف ہے کہ یہ ایک انڈیا سے بھی زیادہ خطرناک ایک منزل آئے گی جو کہ ہمیں اس کو فیس کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے حوالے سے آپ کیا دیں؟ ہمارا فارن افیئرس، فارن ڈپارٹمنٹ، اور ہم مینٹلی تیار ہیں۔ لابنگ کی بار بار بات ہوتی ہے، شاید لابنگ ہم اس طرح نہیں کر پاتے۔ ہم اپنی ڈائریکشن، ابھی ہم جاوید جبار صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے ہماری فارن پالیسی کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ شاید ہم یوٹیلائز صحیح نہیں کر سکتے انٹرنیشنل فورم کو، اس کے اوپر بات اس طرح نہیں ہوتی، ہمیں پذیرائی اس طرح نہیں ملتی، تو کیسے اس کو یوٹیلائز کیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے، اور وہ ٹیلنٹ ابھی اور تیار بھی ہو رہا ہے، کیونکہ انڈیا نے انگریزی کو بہت پہلے مل کر لیا تھا۔ 1878 میں ہمارے پاس جو مسلمان جو تھے گریجویٹ انگریزی کے، کیونکہ ہم انگریزی کو اڈاپٹ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو ہمارے صرف 45 تھے، جبکہ ہندو جو تھے وہ 1300 سے ایکسیڈ کر گئے تھے، 1300 سے ایکسیڈ کر گئے۔ تو جو ان کے پاس اس وقت ساری دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، CEOs ہیں، وہ انڈینس ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے دیکھ لیا کہ برطانیہ کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی ہندو نژاد ہے۔ تو یہ کوئی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ وی آر پریپیئرنگ۔ ابھی دیکھ لیجئے کہ آپ نے اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے 1974 میں پوکران میں ایٹمی دھماکہ کیا، تو آپ 17 مارچ کو 1983 کو آپ نے کولڈ ٹیسٹ کر لیا تھا۔ 98 میں اس کا آپ نے اظہار کیا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اب جو اس نے چاند پہ چلا گیا ہے وہ اس کا بھی ہم دیکھ لیں گے، مطلب یہ ہے کہ ہم دور نہیں ہیں تعداد۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو فارن افیئرس ہے بہت قابل لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن اس کو جو ہے ہینڈل جو کرتے ہیں وہ پھر دوسرے لوگ کرتے ہیں، اور وہ ان کے کمپنسیشن سیکورٹی کے ہوتے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو وہ ہمارے پر ڈائریکٹ بھی حملہ کر سکتے ہیں، ہمارے میں جو ہائیبرڈ وار کی جو صورت ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں، اینڈ سو آن۔ تو لیکن لیٹ اس ہوپ فار گڈ، کیونکہ ہم پاکستانی جینا جانتے ہیں اور ہمارے میں ریزیلینس بہت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں کامیاب ہوں گے۔ اچھا ایک پوائنٹ اور بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم شروع سے ہی یہ کنفیوژن ہے یا کوئی ہماری پالیسی کا حصہ ہے کہ ہم چائنا بلاک میں جائیں یا امریکہ بلاک میں جائیں، ابھی بھی ہم تھوڑا سا زگ زیگ ہو جاتے ہیں، چونکہ براہ راست ہم جڑے ہیں IMF کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ، اس کو کوئٹ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ تعلقات بھی چاہتے ہیں ہم، اور چین کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ایشوز کیا آ رہے ہیں، پرابلمس؟ بات یہ ہے کہ ہم چین سے جڑ گئے ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ انڈیا، امریکہ جو انڈیا جڑ گیا ہے، اور یہ فیصلہ ہمارا آج کا نہیں ہے، یہ 2010 کو ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور وہ اس کے مطابق ہم پالیسی بھی کر رہے ہیں۔ اب جہاں بھی ہرڈل آتے ہیں تو وہاں ہم تھوڑی سی اپنے آپ کو ڈائیورٹ کر کے امریکہ کے ساتھ میں لگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انڈیا نے بھی امریکہ نے بھی ہمیں ڈائیورس دے دیا ہے، تو ابھی وہ بات نہیں ہے۔ تو یو ہیو ٹو بینک آن چائنا، اور اپنا کام کو خاموشی کے ساتھ میں امریکہ کے ساتھ میں بغیر لڑائی کے اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ امریکہ کے ساتھ بغیر لڑائی کے ہمیں اپنا کام جاری رکھنا ہوگا، اور اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بہت جو ہمارا فارن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فوکس کرنا ہوگا، اور ہمیں چائنا کو بھی لے کے چلنا ہے اور امریکہ کو بھی لے کر چلنا ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔